یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کی شکل کے اندر آ کے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دنیا میں جہاں پر بھی سن رہے ہوں، ایک بنیادی اصول یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت پسند ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور دین کے کام کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں، دین بھی پسند اور دین کے کام کرنے والے بھی پسند. جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے. ہر نبی کو اپنی امت سے محبت تھی، لیکن اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت، اس لیے ہماری عمریں کر دی تھوڑی، کتنی کا 60 سال 70 سال، اور بھاؤ ہمارے بڑھوا دیے بہت، کہ بہت ریٹ بڑھوائے ہمارے. پچھلی امتوں کی عمریں جو ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ ساری جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. 400 سال میں جا کر ان کا لڑکا بالغ ہوتا تھا. کتنے سال کی عمر میں بھائی؟ اب وہ بالغ ہوتا تھا، اب شادی کب کرتا ہوگا، پھر جو مرتا کب ہوگا کیا. اور ہمارے یہاں ایک سب 12 سال میں، آج کل تو بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے. یہ جو اللہ بلا ہے نا یوٹیوب کی، فیس بک کی دجالی فتنہ، تو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. تو ان کی عمریں لمبی،
اعمال کا بھاؤ زیادہ نہیں. ہماری عمر کم اور اعمال کا بھاؤ زیادہ. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو جنت میں 100 کھجور کے درخت لگیں گے اور فوراً لگیں گے. یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، یہ نہیں ہے. 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو جنت کے اندر 100 کھجور کے درخت فوراً لگ جائیں گے اور 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. پچھلی امتوں میں فضیلت نہیں ملے گی آپ کو، اس امت میں ہے. مدینہ منورہ میں نے بیان کیا، مستورات میں بیان کر کے نکلا، کار میں بیٹھ رہا تھا، ایک بچی آئی، اس نے کہا شیخ میں نے الحمدللہ 50 درخت لگا لیے. میں نے کہا بہت مبارک ماشاءاللہ. آگے بڑھا تو اس کی بڑی بہن آئی، اس نے کہا حضرت اس نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے. یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا. یہ فضیلتیں ہیں ہماری. پچھلی امتوں کو یہ بھاؤ نہیں ملا کہ پچھلی امتوں کو یہ ریٹ ملا ہے کرنا. قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، پچھلی امتوں کو کتابیں ملی، وہ کتابیں ضائع ہو گئی. تورات اصل جو تھی وہ ختم ہو گئی. زبور جو ہے ابھی جو تورات ہے وہ اصل نہیں ہے، محرف ہے، تحریف ہے اس کے اندر. قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے محفوظ کیا. یہ ریٹ دیے. میاں بیوی دونوں کو دونوں محبت سے دیکھیں ایک دوسرے کو اور مسکرائیں. میاں ہے بیوی ہے، دونوں محبت سے دیکھ رہے اور دیکھ کر جو ہے دونوں کو دونوں مسکرا رہے تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں. گھر جا کر یہ عمل کر لینا، اللہ کو ہنسانا، لیکن دل سے کرنا. یہ نہیں کہ مولانا نے کہا ہے چل میں ہنستا ہوں لیکن تیری میری لڑائی تو ہے ہی، یہ نہیں. محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی دونوں کو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور محبت سے مسکرائیں تو اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو ہنسی آتی ہے. پانی کا چھڑکاؤ کرے تو اللہ کی ہنسی آتی ہے. کبھی شوہر تھکا ہوا ہے، کبھی بیگم تھکی ہوئی ہے، کبھی شوہر جلدی اٹھ جاتا ہے، کبھی بیگم جلدی اٹھ جاتی ہے. یہ ترشح کا جملہ آتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرے تو اس پر بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں آرام سے سوئے ہیں لیکن جو ہے تہجد میں کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن پانی کا چھڑکاؤ ہے، پانی کی بوتل مت ڈالنا. پانی کی بوتل ڈالو گے تو میاں بیوی تو جاگیں گے نہیں، جائیں گے کہ پورا محلہ جاگ جائے گا. یہ فضیلت بیان کی. پچھلی امتوں میں فضیلت نہیں ملے گی آپ کو. میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے مصافحہ کر رہے. سلف صالحین دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا دونوں ہاتھوں سے کیوں؟ تاکہ بولا 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو اب 20 انگلیوں سے گناہ ہمارے جھڑیں. ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو 5 اس کی 5 اس کی، تو 5 انگلیوں سے گناہ جھڑیں گے. 20 کریں اور 10 ہے ہمارے دونوں کی انگلیاں تو 20 انگلیوں سے گناہ جھڑیں گے. میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اگر آپ نل کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 نکلتا ہے، اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں. یہ فضیلت بیان کی. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ. سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، حدیث شریف میں آتا ہے بہت بیمار ہوئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ یہ بیمار ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ملنے کے لیے آئے سعد ابن ابی وقاص سے. بھئی طبیعت آپ کی خراب ہے، یہ وہ. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہوں
اور موت کی آہٹ سن رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, تجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بہت کام لے گا ابھی. یہی سعد بن وقاص ہے جو ایران کے فاتح بنے ہیں دور فاروقی میں. کہا نہیں نہیں, اللہ تیری عمر میں بہت برکت دے گا. تو سعد بن وقاص کے پاس مال بہت تھا اور ایک بیوی اور ایک لڑکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو مال بہت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا خاصا مال صدقہ کر لوں. ایئر کنڈیشن چالو کر دینا کہ میں تھوڑا سا صدقہ کروں کچھ. آپ نے فرمایا نہیں. یہ کہ آدھے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں, صدقہ کرنا بھی ٹھیک, اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو, مجھے صدقہ کرنے کا شوق ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. آج کل ہم ہمارے بیویوں کو منہ میں لقمہ دیتے ہی نہیں, تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو محبت کی چیزیں نبی نے بتائی ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو بیچارہ ہمارا ساتھی تھا, سیدھا سادہ بھولا بھالا, ایک ہفتے تک جو ہے مسجد میں آیا ہی نہیں. ارے بھائی تو روزانہ ملتا تھا, 3 دن جماعت میں بھی چلتا تھا, مسجد جماعت میں بیٹھتا تھا, کہاں غائب ہو گیا؟ مولانا بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا تھا. تو میں نے کہا تیری بیوی زندہ بھی ہے, مر گئی؟ یعنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا جو ہے یہ کبھی کبھار ہے. محبت کے راستے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت محبت کے راستے بتائے, محروم نہیں کیا. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے, نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے, بے انتہا, کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت. ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو میں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ہم نے پڑھا اور دنیا بھر میں جس نے بھی پڑھ لیا, میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں, ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی. یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں, ورنہ محدثین نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا. بعض محدثین نے کہا کہ حضور نے انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا, حضور نے خالی مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد, مومن عورتیں, انسان, اور جتنے جنات مومن مرد اور عورتیں, ان سب کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور بعض نے کہا کہ جب آدمی پڑھے گا, جیسے ابھی ہم نے پڑھا, تو اس وقت جنات جتنے ہوں گے مسلمان اور مسلمان مرد جتنے ہوں گے انسان, ان سب کے برابر. میں نے سارے قول چھوڑ دیے, ایک دم آخری والا قول لے لیا, جناتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو چھوڑ دو, حالانکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی جناتوں نے کی ہے. انسان تو لڑنے پر آتے رہے بھئی, آپ دیکھو انسان جو ہے بدر میں آئے, احد میں آئے, اور تبوک میں گئے, فتح مکہ میں تھوڑا لڑائی کا ماحول بنایا, یہ ماحول بنایا. جناتوں نے کبھی بھی حضور کو ستایا نہیں. ایک کا دکھ کا قصہ ہوا ہوگا لیکن زیادہ تر مقابلے پر نہیں آئے کہ جیسے جتھا بنا کر مقابلے پر آتے, یہ نہیں. ساتھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے, طائف کا قصہ معروف ہے, تو راستے میں حضور نے قیام کیا. زید ابن حارثہ ساتھ تھے, بس حضور اور زید ابن حارثہ, کوئی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید ابن حارثہ نے تنہائی میں کہا خدمت کرتے کرتے, حضرت ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا ابھی کیوں؟ یہ فرمایا کہ طائف سے نکالے گئے, اب طائف والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں واپس مت آنے دینا.
बॉर्डर लगा दी, हमारे मुल्क से आप निकल गए, अब नहीं आ सकते। मक्का वालों ने कह दिया हमारे मक्का से तुम निकल गए, अब मक्का में नहीं आ सकते। बात समझ में आ गई? ताइफ वालों ने वहां मना कर दिया, मक्का वालों ने यहां मना कर दिया। तो हजरत अब ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि हजरत न ताइफ जा सकते हैं न मक्का जा सकते हैं, बीच बीच में हम रहेंगे, यहाँ खाना का मामला, रहने का मामला, और बच्चे हमारे मक्का मुकर्रमा में हैं, तो क्या करें, हम तो पकड़े गए। आपने फरमाया ला तखफ व ला तहज़न, टेंशन मत ले, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो ये बीच में जिन्नतों ने मदद की, इंसान तो कोई आता नहीं था। पहाड़ों के अंदर जिन आते थे, कभी फल लेकर आ रहे हैं, कभी ये लेकर आ रहे हैं।